سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم سورۃ الحجرات کا جائزہ لیں گی۔ اس کا نام الحجرات یعنی کمرے ہے، جو آیت نمبر 4 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ اسے سورہ اخلاق و آداب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے جس میں 18 آیات ہیں۔ آج ہم صرف اس کی تفسیر بیان نہیں کریں گی، بلکہ ایک بنیادی سوال پر گفتگو کریں گے۔ کیا سورۃ الحجرات ایک آفاقی اور ہر دور کے لیے قابل عمل اخلاقی منشور ہے، یا یہ 7ویں صدی کے مدینہ کے مخصوص سماجی اور سیاسی چیلنجز کا آپ کہہ لیں ایک نہایت ذہین حل ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ اس کے اصول لازوال اور آفاقی ہیں۔ اور میں یہ نقطہ نظر سامنے رکھوں گا کہ اگرچہ اس سورہ کے نظریات بلا شبہ بلند ہیں، لیکن اس کے جو مخصوص احکامات ہیں انہیں ان کے تاریخی پس منظر سے الگ کر کے دیکھنا اور انہیں آج کے دور پر منوعن لاگو کرنا کئی پیچیدگیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ہمیں اس کے اصولوں کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ظاہری الفاظ کی۔ بہت خوب، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کے پہلے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کے حضور آداب کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہاں ایک بنیادی اصول دیا جا رہا ہے، یعنی قیادت سے آگے نہ بڑھو۔ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ قانون سازی ہو یا کوئی اہم فیصلہ، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے پر مقدم نہ کرو۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے جو کسی بھی منظم معاشرے میں قیادت کے احترام اور نظم و ضبط کی بنیاد ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن کیا یہ واقعی ایک آفاقی اصول ہے؟ دیکھیں، شال نزول کی روایات دیکھیں تو یہ حکم بہت مخصوص واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر جاتے ہوئے مدینے میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے اور ایک صحابی نے اپنی تجویز پیش کر دی۔ یہ آیت براہ راست اس عمل کو روک رہی ہے۔ اسی طرح اگلی آیات ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ احکامات تو خاص طور پر پیغمبر اسلام کی ذات کے لیے ہیں نا؟ کیا آج ہم اس اصول کو کسی بھی لیڈر یا حاکم پر لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خطرناک مثال قائم نہیں کرتا جو کسی بھی قسم کی تنقید یا اختلاف رائے کا دروازہ ہی بند کر دے اور حاکم کو ایک مقدس درجہ دے دے؟ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، لیکن میرے خیال میں آپ اس کی روح کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ بات کسی شخص کو مقدس بنانے کی نہیں ہے، بلکہ منصب کے احترام کی ہے۔ پیغمبر کا منصب وحی الہی کا ترجمان تھا۔ ان کی آواز پر آواز بلند کرنا دراصل وحی کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ اسی لیے اس کا نتیجہ اتنا سنگین بتایا گیا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یہ اصول آج اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ جب قرآن اور سنت کا واضح حکم سامنے آ جائے تو پھر ذاتی آراء اور خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ شخصیت پرستی نہیں، یہ اصول پرستی ہے۔ لیکن عملی طور پر تاریخ میں تو ایسا ہی ہوا ہے کہ حکمرانوں نے ایسے ہی دلائل دے کر اپنے آپ کو تنقید سے بالاتر سمجھا۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد حیثیت کی وجہ سے ہیں۔ ان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ان کے بعد کسی بھی رہنما سے اختلاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ ان آیات کو ان کے مخصوص دائرے سے نکال کر عام کرنا فکری جمود اور آمریت کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ قرآن کا اگلا حکم جو بنی تمیم کے وفد کے بارے میں ہے، جو آپ کو حجروں کے بار سے پکارتے تھے، اس بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ قرآن نے ان کے عمل کو کہا اکثرہم لا یعقلون، یعنی ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ پیغمبر کے ساتھ ایک مخصوص طرز عمل تھا۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ طرز عمل پیغمبر کے لیے مخصوص تھا، لیکن اس میں بھی ایک آفاقی سبق ہے۔ بے صبری، بے ادبی اور شور مچانا عقل کی کمی کی علامت ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ قرآن یہاں صرف ایک واقعہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ صبر، احترام اور عقل کے درمیان گہرے تعلق کو واضح کر رہا ہے، جو ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ اور یہیں سے گفتگو معاشرے کے اندرونی معاملات کی طرف مڑتی ہے۔ ٹھیک ہے،
آئیے معاشرے کے اندرونی استحکام کی بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میرے نزدیک اس سورہ کی سب سے اہم آیات میں سے ایک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں سے آپ کا جو آفاقی اصول کا دعویٰ ہے وہ مضبوط ہوتا نظر آتا ہے، خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا اور فیک نیوز کے دور میں۔ بالکل، یہ آیت صرف 7ویں صدی کے لیے نہیں بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 21ویں صدی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک فاسق یعنی غیر معتبر یا بد کردار شخص کی خبر پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کا حکم معاشرے کو خانہ جنگی اور تباہی سے بچانے کا ایک سنہری اصول ہے۔ ولید بن عقبہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے، جس نے قبیلہ بنی المستلق کے بارے میں جھوٹی خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور قریب تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کر دیتے۔ قرآن نے ایک اصول دے کر امت کو ایک بہت بڑے بحران سے بچا لیا۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس دن تھا۔ میں اس اصول کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کے اطلاق میں وہی چیلنج موجود ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آیت کا مرکزی نقطہ فاسق کا تصور ہے۔ اس وقت مدینہ کی ریاست میں فاسق ایک واضح شرعی اور قانونی اصطلاح تھی، لیکن آج کی ایک آپ کہہ لیں کثیر جہتی سوسائٹی میں فاسق کون ہے؟ کیا ہر وہ شخص جس کے سیاسی یا نظریاتی خیالات ہم سے مختلف ہوں وہ فاسق ہے؟ کیا ہم اس آیت کو استعمال کر کے کسی بھی مخالف میڈیا ہاؤس یا صحافی کی خبر کو بغیر تحقیق کے رد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نزدیک فاسق ہے؟ یہ اصول جتنا مفید ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر اسے مخالفین کو خاموش کرانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ آپ ایک ممکنہ غلط استعمال کی بات کر رہی ہیں، لیکن اس سے اصول کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ فاسق کا مطلب نظریاتی مخالف نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جس کا کردار مشکوک ہو، جو جھوٹ اور دھوکہ دہی کے لیے جانا جاتا ہو۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ خبر کی قدر کا انحصار خبر دینے والے کے کردار پر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں جذباتی رد عمل کے بجائے عقلی چھان بین کے دعوت دیتا ہے، اور اس کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ قیادت کو عوام کے ہر مطالبے اور ہر افواہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت اور وحی کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ بھی ایک لازوال اصول حکمرانی ہے۔ ایک موضوعی معیار تھا، لیکن ان کے بعد آنے والے رہنماؤں کے پاس یہ سہولت نہیں۔ وہ عوامی دباؤ اور افواہوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہدایات اس مخصوص نوی معاشرے کے لیے ایک بہترین ماڈل ہیں، لیکن ان کی کاپی پیسٹ ہر جگہ ممکن نہیں۔ چلیں اس سے بھی زیادہ متنازع آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 9۔ اب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی کی آیت کی بات کر رہی ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ آیت داخلی تنازعات کو حل کرنے کا ایک مکمل ضابطہ پیش کرتی ہے۔ پہلا قدم صلح کراؤ۔ اگر ایک گروہ زیادتی کرے اور صلح نہ مانے تو دوسرا قدم اس باغی گروہ سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور تیسرا قدم جب وہ پلٹ آئے تو پھر دونوں کے درمیان عدل سے صلح کراؤ۔ یہ کسی بھی معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے ایک غیر فعال رویے کے بجائے ایک فعال اور جرأت مندانہ موقف کی تعلیم دیتا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک آفاقی اخلاقی قدر ہے۔ یہ اصول نظریاتی طور پر بہت طاقتور ہے، لیکن عملی طور پر تاریخ کی سب سے خونریز مسلم جنگوں کا جواز اسی آیت سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، باغی گروہ کا تعین کون کرے گا؟ جب کوئی مرکزی متفقہ اتھارٹی نہ ہو تو ہر گروہ دوسرے کو باغی قرار دے کر اس سے جنگ کو شرعی فریضہ سمجھ سکتا ہے نا؟ یہ آیت ایک متحد امت اور ایک امام حق کے تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بغیر یہ خانہ جنگی کا لائسنس بن سکتی ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ حکم اپنے مخصوص سیاسی اور مذہبی پس منظر کا محتاج ہے؟ آپ پھر غلط استعمال کو اصل اصول پر حاوی کر رہی ہیں۔ اس آیت کی بنیاد اگلی ہی آیت میں ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یعنی مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں،
جب بنیاد بھائی چارہ ہو تو جنگ کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ بھٹکے ہوئے بھائی کو واپس لانا ہوتا ہے۔ یہ ایک اصلاحی عمل ہے، انتقامی نہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے میں جب کوئی فرد یا گروہ ظلم پر اتر آئے تو اسے محض ایک فریق سمجھ کر غیر جانبدار نہیں رہا جا سکتا، انصاف کا ساتھ دینا پڑتا ہے، چاہے اس کے لیے طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک مشکل لیکن لازوال سچ ہے۔ میں اس کی اخلاقی قوت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے عملی اطلاق کے خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، چلیں اب سورہ کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں شاید ہم دونوں زیادہ متفق ہوں، آیات 11 اور 12۔ جی، وہ آیات جو معاشرتی برائیوں کی جڑ کاٹتی ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور برے القاب سے نہ پکارو۔ یہاں 3 بنیادی سماجی برائیوں سے روکا گیا: تمسخر، طعنہ زنی اور برے نام رکھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اخلاقی تانے بانے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ قرآن کا انفسکم یعنی اپنے آپ کو کا لفظ استعمال کرنا کتنا بلیغ ہے۔ دوسرے پر عیب لگانا دراصل اپنی ہی سماجی اکائی کو زخمی کرنے کے مترادف ہے۔ اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ واقعی آفاقی اصول ہیں، اور اس سے اگلی آیت تو اس سے بھی گہری ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ بہت سے گمانوں سے بچو، تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہاں قرآن نے ایک نفسیاتی تسلسل بیان کیا ہے۔ بدگمانی تجسس کو جنم دیتی ہے، اور تجسس وہ غیبت کا مواد فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے گناہ ہیں۔ اور غیبت کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، یعنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ صرف نفرت دلانے کے لیے نہیں ہے، اس میں گہری معنویت ہے۔ غیبت انسان کی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے جب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، بالکل ایک مردے کی طرح۔ یہ کردار کشی ہے، ایک طرح کا معاشرتی قتل ہے، اور قرآن اسے ایک قسم کی سماجی آدم خوری قرار دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسی تشبیہ ہے جو ہر دور کے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں متفق ہوں۔ یہ 6 برائیاں، تمسخر، طعنہ زنی، برے نام، بدگمانی، تجسس اور غیبت کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ یہاں آ کر سورہ اپنے اخلاقی عروج پر پہنچتی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد آیت 13 آتی ہے، جو میرے خیال میں صرف اس سورہ کا نہیں بلکہ انسانی مساوات کے حوالے سے پورے قرآن کا نقطۂ عروج ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ نسل پرستی، قوم پرستی اور ہر قسم کے قبائلی تفاخر پر کاری ضرب ہے۔ بلا شبہ یہ آیت انسانیت کا عظیم منشور ہے۔ یہ تمام جھوٹے معیارات، نسل، رنگ، زبان، قومیت کو رد کر کے عزت کا صرف ایک معیار قائم کرتی ہے: تقوی، یعنی خدا کا خوف اور اخلاقی کردار۔ یہ اصول نہ صرف آفاقی ہے بلکہ آج کی دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں بھی اگر ہم اسے تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک انقلابی اعلان تھا، نہ کہ اس وقت کی فوری سماجی حقیقت۔ اسلام لانے کے بعد بھی قبائلی اور نسلی تفاخر کی جڑیں بہت گہری رہیں اور صدیوں تک مسلم معاشروں میں موجود رہیں۔ تو کیا یہ آیت ایک قابل نفاذ قانون تھی یا ایک بلند اخلاقی نصب العین جسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نصب العین تھا جو اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ سورہ کے بہت سے حصے فوری قانون سازی کے بجائے ایک مثالی معاشرے کا ویژن پیش کر رہے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے، یہ ویژن دینا ہی تو اس کے آفاقی ہونے کی دلیل ہے، اور آخر میں سورہ ایمان اور اسلام کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ جب کچھ بدوی قبائل نے کہا آمنا یعنی ہم ایمان لائے، تو قرآن نے ان کی اصلاح کی۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں۔
یہاں بھی ایک آفاقی نفسیاتی اور روحانی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ اسلام ظاہری اطاعت ہے جو ایک سماجی اور قانونی حیثیت دیتی ہے، مگر ایمان دل کا گہرا یقین ہے جس کا ثبوت شک سے پاک ہونا اور جان و مال سے جدوجہد کرنا ہے۔ یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیمانہ ہے کہ وہ اپنے دعوے ایمان کو پرکھ لے۔ اور یہ بھی 7ویں صدی کے عرب کی مخصوص سیاسی صورتحال کا جواب ہے۔ یہ قبائل اسلام کو ایک سیاسی معاہدے کے طور پر دیکھ رہے تھے جس سے انہیں مال غنیمت اور تحفظ ملے۔ قرآن ان کے اس سطحی اور موقع پرستانہ رویے کی اصلاح کر رہا ہے۔ تو ہاں، اس میں ایک عمومی سبق موجود ہے، لیکن اس کی اصل شدت اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے سے ہی واضح ہوتی ہے۔ یہ محض ایک فلسفیانہ بحث نہیں، بلکہ ایک ٹھوس سیاسی مسئلے کا جواب ہے۔ آخر میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں گی کہ سورۃ الحجرات بلا شبہ مخصوص واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن اس نے ان واقعات کو بنیاد بنا کر وہ آفاقی اصول دیے جو ایک مہذب، منصفانہ اور ہم آہنگ معاشرے کی تشکیل کے لیے ہر دور میں ضروری ہیں۔ قیادت کا احترام، خبر کی تحقیق، تنازعات کا حل، سماجی آداب، انسانی مساوات اور حقیقی ایمان کی پہچان، یہ وہ ستون ہیں جن کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور میں اس پر اختتام کروں گا کہ سورۃ الحجرات کے بلند پایہ اخلاقی ویژن سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن ان احکامات کو آفاقی کہہ کر ان کے تاریخی اور سماجی پس منظر سے کاٹ دینا ان کی حکمت کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ اصل ذہانت ان اصولوں کو آج کے پیچیدہ حالات پر منوعاً لاگو کرنے میں نہیں، بلکہ اس طریقہ کار کو سمجھنے میں ہے جو قرآن نے 7ویں صدی کی مدینہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا، اور پھر اسی حکمت کی روشنی میں آج کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں ہے۔ یہ ایک نقشہ ہے، منزل نہیں۔ ایک بہترین خلاصہ۔ ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان نکات پر غور کریں اور خود فیصلہ کریں کہ وہ اس سورہ کی ہدایات کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سمجھتے اور اپناتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے گہرے فہم کی توفیق عطا فرمائے۔